الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ انہوں نے ہلا بہانہ کر کے شیطان کا کہنا مان کے ہلا کر کے مچھلیاں پکڑی تو رب تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس واقعے کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، علمتم تمہیں معلوم ہے، الذین وہ جنہوں نے اعتدوا سرکشی کی، اعتدوا سرکشی گئی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، کونو بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ددکارے ہوئے، بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے تھے۔ فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا اس کو، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نقالاً عبرت بنا دیا، کیا عبرت بنا دیا۔ عبرت بنا دیا یعنی کہ جو آنے والی قوم ہے، آنے والی ہے، ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور اصلاح حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ہمیں ان کی طرف توجہ کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہم پر عذاب تو اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ پچھلی امتیں جو گناہ کرتی تھی وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہماری امت میں بھی پایا جاتا ہے، ہر گناہ پایا جاتا ہے اس امت میں، لیکن رب تعالیٰ کا عذاب تو آتا ہے ہم پر، لیکن جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے رب تعالیٰ کا عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب ہمارا عذاب تمہاری طرف آتا تو ہے، خلاصہ کا، لیکن واپس پھر لوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اچھے انجام کرنے چاہیے۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نقالاً عبرت، لما اس کے لیے جو بین ایدیہم اس کے آگے ہیں، یعنی کہ آگے آنے والے ہیں، وما خلفا اور اس کے پیچھے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی بندہ بھی کسی کو کسی کام کا حکم دے دے نا بھئی یہ کام کرو، تو پھر اس کام میں بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ کام کر دینا چاہیے، کیونکہ سوال جو کرتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کر دو، وہ مطلقاً گائیں ذبح کر دیتے تو ہو جاتا، حکم کی تکمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے بحث کی بھئی کس طرح کی گائے ہو، کس جیسی ہو، کیسی ہو، تو ان کی بحث کی وجہ سے وہ اضافہ ہوتا گیا۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ یہ کام کرو تو ہم نے کر دینا ہے، یہ نہیں پوچھنا کیسے کریں، کس طرح کریں، ٹھیک ہے۔ آدھا واقعہ آج آدھا کل کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بقرہ گائیں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرو تو انہیں کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے آگے کیا کہا، قالوا انہوں نے کہا، کیا تتخذنا آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہزواً مذاق، آپ ہمیں مذاق بتاتے ہیں۔ قالا پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکون کہ ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیسائیوں وغیرہ اسوں سے پاک ہے، البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے اور یہ ان میں پائی جا سکتی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا نا ہو جاؤ جاہلوں میں سے، تو وہ جھوٹ، دل لگی اور مذاق اڑانے سے یہ پاک ہے۔
وہ خوش طبی یعنی کہ اپنے آپ کو عاجز جاننے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہیا وہ ہو، کیسی وہ ہو ہمارے لیے بیان کر دے۔ حالانکہ انہیں جب کہا گیا تو کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا بیان کر دے کیسی ہو۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک یقولو وہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بکرتن گائیں لا فاردن نہ بوڑھی ہو ولا بکرن اور نہ کم عمر ہو، اوان درمیانی عمر والی ہو، بین ذالک ان کے درمیان، بین ذالک ان کے درمیان، ففعلوا تو تم کرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا، جو تمہیں حکم دیا۔ اب نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکلے سلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ جب کہا دیا نا بھائی کر لو تو انہیں کر لینا چاہیے۔ ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر دو۔ اب یہ بھی بات ہو گئی، طے ہو گئی، نہ کم عمر ہو نہ زیادہ ہو، اضافہ، اور انہوں نے سوال کیا تو تھوڑا سا اضافہ ہوا، پھر آگے اور سوال کرتے ہیں، اور سوال پھر اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ تو سوال نہیں کرنے چاہیے، سوال سے بچنا چاہیے۔ ہاں سوال پوچھنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حکم دے کہ یہ کام کرو تو وہ کر دے، اس پر کوئی سوال نہ کریں، اس پر کوئی سوال نہ کریں۔ پوچھنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ سوال آدھا علم ہے، لیکن اگر حکم دے دیا جائے تو اس حکم کی تکمیل کریں، اس حکم میں سوال نہ کریں۔ اس حکم میں سوال کریں گے تو اس کام میں اضافہ ہوتا جائے گا جس طرح ادھر ہو رہا ہے۔ آگے پھر کل ہم باقی پورے واقعے کو پڑھیں گے۔ تھوڑا سا اسی لیے دیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے گردانوں کو یاد کریں۔ آپ نے کل اچھی طرح گردان نکالی ہوگی، اچھی ہر سیگے کو اچھی طرح نکالا ہوگا، آج پھر وہی بالکل ویسے ہی ہیں، اس کو بھی آپ نے ویسے ہی اچھی طرح سے نکالنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ اچھی طرح سے نکالتے آؤ گے، ناقص ختم ہوگی تو بالکل آسانی ہوگی۔ جب ہم قرآن پاک کے سیگے نکالنے شروع ہوں گے تو آپ کو ذرا سی مشکل بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے صرف صغیر ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب سامع یسمع جیسے رادی یا یردا خوش ہونا، رادی یا یردا خوش ہونا، رادی یا یردا رضوانا فوراد ورودی به یردا به رضوانا فذاک مردج به لم یردا لم یردا به لا یردا لا یردا به لن یردا لن یردا به لا یردین لیردین به لا یردین لیردین به الامر من اردا لیردا بک لیردا لیردا به والنهی عن لا تردا لا یردا بک لا یردا لا یردا به والظرف من مردن مردیان مراد و مرید والآلت من مردن مردیان مراد و مرید مردات مرداتان مراد و مریدیت مرداء مرداءان مرادی و مریدی و مریدیت افعل تفضیل المذکر من اردا اردیان اردون اراد و ارید والمؤنث من ردیان و ردیات ردن و ردیا فعل التعجب من ما ارداہ و اردی بھی و رادوا۔ ٹھیک ہے، دو دے رہا ہوں، آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے۔ صرف صغیر ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب ضرب یضرب جیسے جسا یجسی گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، جسا یجسی جسون فوجاسن وجوسی بھی یجسا بھی جسون فذاک مجسی بھی لم یجسی لم یجسا بھی لا یجسی لا یجسا بھی لن یجسی لن یجسا بھی لا یجسین لیجسین بھی لا یجسین لیجسن بھی الامر من اجسی لیجسا بک لیجسی لیجسا بھی والنهی عن لا تجسی لا تجسا بک لا یجسی لا یجسا بھی والظرف من مجسن مجسیان مجاسن و مجیسن والآلت من مجسن مجسیان مجاسن و مجیسن مجسات مجساتان مجاسن و مجیسیت مجساء مجساءان مجاسی و مجیسی والافعال تفضیل المذکر من اجسا اجسیان اجسون اجاسن و اجیسن والمؤنث من جسیا جسیان جسیات جسن و جسیہ فعل التعجب من ما اجسا و اجسی بھی و جاسوا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور ان دونوں کی ایک ہی پیچھے جو گزرا اس کی اور اس کی ایک جیسی نکلتی ہیں۔ آپ نے اچھی طرح جس سے رادی یا یردا، یہ اصل میں یردا یو تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے، اس طرح آگے اس میں فائل را دن اصل میں را دیون تھا، آگے رودی یا مجہول
رودی یا اصل میں رودی وا تھا، کیا تھا؟ رودی وا. اب کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے یا سے بدلتا ہے. تو آگے یردا یو تھا. آگے اسی طرح ظرف میں مفعول میں مردیجن اصل میں مر دیو اصل میں کیا تھا؟ مردیجن اصل میں مردونا تھا. مسمعون ہے نا، مسمعون. مردا یونا تھا، مردا یونا نہیں، مردا وونا تھا، مردا وونا، مردا وونا تھا نہیں سوری. مردیجن اصل میں کیا تھا؟ مسمعون. مردا سامیہ یسم فضا کا مسموعن تھا، مردون تھا، مردون، مردون، مسموعن، مردون، مسموعن، مردون تھا. تو اب یہ دیکھیں واو چوتھی جگہ واقع اسے یا سے بدل دیا، پھر یا اور واو جمع ہو گئی تو واو کو یا کرتے ہیں، یا کا یا میں ادغام کیا تو مردیجن ہو گیا، مردیجن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے تحلیل کر کے نکال کر آنا. دونوں کا ایک جیسے ہی ہے. آگے فضا کا مجسیجن یہ بھی ویسے ہی ہے، مجسوون تھا. وہی قاعدہ لگا کہ وہ آپ نے جو پڑھا تھا اس میں معرب کے آخر میں واو آ جائے تو یا واو کو یا کرتے ہیں. پھر یا چوتھی جگہ والا بھی لگ رہا ہے قاعدہ، بھائی چوتھی جگہ آئی تو واو کو کیا کیا؟ یا کیا، پھر یا کا اور واو جمع ہوئی آپس میں، دونوں کا ادغام کر دیا. پھر یا سے پہلے کسرہ دیا کیونکہ یا اپنے ماں قبل کسرہ چاہتا ہے تو کسرہ دیا تو مجسیجن بن گیا. اس کو آپ نے دونوں کو اچھی طرح سے نکال کر آنا ہے کہ اگر اچھی طرح سے نہ نکالیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی. سب کے سب کی اچھی طرح سے آپ نے محنت کر کے نکال کر آنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھا سنا.